ذرا ایک لمحے کے لیے ایک سین تصور کریں۔ ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں 193 لوگ بیٹھے ہوئے، اچھا۔ اور اچانک خبر آتی ہے کہ شہر کے ایک حصے میں زبردست آگ لگ گئی ہے اور بے گناہ لوگ، مطلب بچے اور عورتیں بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ بالکل۔ تو ہال میں موجود 192 لوگ فوراً اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی اسی وقت فائر بریگیڈ بھیجنی چاہیے، یہ آگ ہر صورت بجھنی چاہیے۔ مطلب مکمل اکثریت ہے، فیصلہ بالکل واضح ہے۔ صحیح۔ لیکن اچانک اگلی صف میں بیٹھا صرف ایک شخص اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف اس ایک شخص کے نہیں کہنے کی وجہ سے باقی 192 لوگوں کا فیصلہ زیرو ہو جاتا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب باقی سب کی کوئی اہمیت نہیں؟ کوئی اہمیت نہیں۔ فائر بریگیڈ کو وہیں روک دیا جاتا ہے اور اس گھر کو جلنے دیا جاتا ہے۔ یار، سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی ہماری آج کی ماڈرن دنیا کی سب سے بڑی، سب سے کڑوی اور ننگی حقیقت ہے۔ ہم جسے اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں، وہاں روزانہ بالکل یہی کچھ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آج ہم اس ڈیپ ڈائیو میں اس ٹاپک کو انپیک کر رہے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں اور ہماری خبروں پر چھایا ہوا ہے۔ ہم روز سنتے ہیں کہ فلاں مسئلے پر سلامتی کونسل میں قرارداد پیش ہوئی اور اسے ویٹو کر دیا گیا۔ جی بالکل۔ تو آج ہم سمجھیں گے کہ یہ ویٹو پاور آخر کام کیسے کرتی ہے، اور خاص طور پر ایک بہت ہی دلچسپ متبادل آئیڈیا پر بات کریں گے جسے پاکستان نے پیش کیا ہے، یعنی ظلم کے مقابل نو ویٹو۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم آج کے اس ڈسکشن میں کوئی پولیٹیکل سائیڈ نہیں لے رہے، مطلب ہم کسی خاص ملک کا ایجنڈا پروموٹ نہیں کر رہے۔ ہاں بالکل، ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ دنیا بھر کے اتنے سارے ممالک پر یہ چند طاقتیں کیسے حاوی ہیں، اس سسٹم کی خامیاں کیا ہیں، اور کیا اس کا کوئی پریکٹیکل حل موجود بھی ہے یا نہیں۔ اور دیکھیں، اس ٹاپک کی ٹائمنگ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج کل کے لوگ پہلے سے کہیں زیادہ باشعور ہیں۔ جب ہم اپنے فونز پر دنیا بھر میں ہونے والے ظلم کی لائیو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہے کہ آخر دنیا کا سب سے بڑا ادارہ اقوام متحدہ ان چیزوں کو روکتا کیوں نہیں؟ صحیح بات ہے، اور اس کی جڑیں اسی ویٹو پاور کے میکینزم میں چھپی ہیں۔ تو چلیں بالکل بیسک سے شروع کرتے ہیں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے ہر چیز کلیئر ہو جائے۔ بالکل، بیسک سے سٹارٹ کرنا ہی بہتر ہے۔ تو یہ ویٹو پاور آخر بلا کیا ہے؟ ہم اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، یعنی مستقل ارکان: امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس۔ جی ہاں، P5 بھی کہتے ہیں ان کو۔ ہاں، P5۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف یہ 5 ہی کیوں؟ مطلب جب اقوام متحدہ بنی تھی تو باقی دنیا کیا کر رہی تھی کہ ان 5 ممالک کو یہ سپر پاور پکڑا دی گئی؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا ماضی میں یعنی 1945 میں جانا پڑے گا۔ دوسری جنگ عظیم ابھی ختم ہوئی تھی، دنیا ایک طرح سے کھنڈر بن چکی تھی اور کروڑوں لوگ مارے جا چکے تھے۔ ایک بہت ہی ڈارک ٹائم تھا ہسٹری کا۔ بالکل۔ تو اس وقت کے جو فاتح ممالک تھے، یعنی جنہوں نے جنگ جیتی تھی، انہوں نے مل کر ایک نیا عالمی ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ مستقبل میں ایسی کوئی جنگ دوبارہ نہ ہو۔ اچھا، تو انٹینشن تو بظاہر نیک لگ رہی تھی۔ بظاہر نیک تھی، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ادارے میں تبھی شامل ہوں گے جب فیصلہ کن طاقت ہمارے پاس رہے۔ مطلب ہم باس بن کر رہیں گے تو ہی کھیلیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے 2 اہم حصے بنائے، ایک جنرل اسمبلی جو سمجھ لیں کہ ایک عالمی پارلیمنٹ ہے جہاں آج 193 ممالک بیٹھتے ہیں اور سب کا ایک ووٹ ہے۔ صحیح۔ لیکن اصل طاقت دی گئی سیکیورٹی کونسل یعنی سلامتی کونسل کو۔ یعنی جنرل اسمبلی ایک طرح سے وہ جگہ ہے جہاں بس سب کو بولنے کا، مطلب بھناس نکالنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اصل فیصلے VIP روم میں ہوتے ہیں۔ جی، یہ VIP روم والی مثال بہت زبردست ہے۔ سیکیورٹی کونسل وہ VIP روم ہے جہاں 15 ممبرز بیٹھتے ہیں، جن میں سے 10 تو ہر 2 سال بعد بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو 5 فاتح ممالک تھے، یہ ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ اور انہوں نے خود کو ایک ایسی جادوئی چھڑی بھی دے دی جسے ویٹو کہتے ہیں۔ بالکل۔ ویٹو ایک لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں منع کرتا ہوں۔ اس کا میکینزم بڑا سمپل لیکن بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟
دیکھیں، اگر سیکیورٹی کونسل میں کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے جو ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی پسند نہیں، تو بھلے دنیا کے باقی تمام ممالک ایک طرف کھڑے ہوں، وہ اکیلا ملک اپنا ویٹو کارڈ استعمال کر کے اس فیصلے کو اسی وقت کینسل کر سکتا ہے۔ یار یہ تو ایک طرح سے انصاف کے پورے کانسیپٹ کا ہی مذاق اڑانے والی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہے، سارے ججز موجود ہیں، وہ سارے ثبوت دیکھ کر، ساری گواہیاں سن کر اس بات پر ایگری کر گئے ہیں کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ صحیح۔ فیصلہ لکھا جا چکا ہے، مگر اچانک بینچ میں سے ایک جج کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نہیں، یہ بندہ تو میرا دوست ہے، میں اسے سزا ہی ہونے دوں گا، اور پوری عدالت خاموشی سے منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو مجھے بتائیں، کیا ہم واقعی سے قانونی نظام کہہ سکتے ہیں، یا یہ صرف غنڈہ گردی کو ایک سوٹ اور ٹائی پہنا کر بٹھانے والی بات ہے؟ دیکھیں، ٹیکنیکلی یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا باقاعدہ حصہ ہے، تو یہ قانونی ضرور ہے، لیکن اخلاقی اور اصولی لحاظ سے آپ کی بات 100% درست ہے۔ یہ نظام انصاف فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ تو پھر کس لیے کیا گیا تھا؟ یہ ڈیزائن کیا گیا تھا دنیا کی بڑی طاقتوں کو ایک دوسرے سے لڑنے سے روکنے کے لیے۔ ان کا آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا جو کسی بڑی طاقت کے انٹرسٹ کے خلاف ہوا، تو وہ ملک غصے میں آ کے جنگ شروع کر دے گا۔ اچھا، تو ان کو خاموش کرانے کے لیے ویٹو دے دیا؟ جی، کہ اسے ویٹو دے دو تاکہ وہ بغیر گولی چلائے بات کو وہیں ٹیبل پر ہی ختم کر سکے۔ لیکن وقت کے ساتھ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس نے انصاف کا راستہ بالکل بلاک کر دیا۔ اب قانون یا انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اہمیت صرف اس بات کی ہے کہ طاقتور کا مفاد کس میں ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم تھیوری سے نکل کر اصل دنیا کے خوفناک حقائق کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ ویٹو کوئی بس کاغذ پر لکھی ہوئی بحث نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے لٹرلی لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں۔ بالکل، اس کے پریکٹیکل نتائج بہت بھیانک ہیں۔ اگر ہم ہسٹری پر نظر ڈالیں تو سب سے بڑی اور تکلیف دہ مثال ہمیں فلسطین کی ملتی ہے۔ دہائیوں سے، مطلب پچھلے کئی سالوں سے جنرل اسمبلی قراردادیں پاس کر رہی ہے۔ پوری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ کیونکہ جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کی بات ہوتی ہے جس میں اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائیں یا وہاں کوئی انٹرنیشنل امن فوج بھیجی جائے، تو وہ معاملہ سیکیورٹی کونسل میں جاتا ہے۔ اور وہاں پر امریکہ بیٹھا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ امریکہ نے درجنوں مرتبہ، مطلب ایک دو بار نہیں، درجنوں مرتبہ اپنی ویٹو پاور کا استعمال صرف اس لیے کیا ہے تاکہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی قرارداد پاس نہ ہو سکے۔ تو مطلب ساری دنیا کا ووٹ ایک طرف اور ایک ویٹو ایک طرف؟ جی، اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک طویل، نہ ختم ہونے والا مظلومیت کا سلسلہ ہے۔ دنیا کی مکمل اکثریت کے باوجود ایک ملک کا ویٹو پوری انسانیت کی آواز کو دبا دیتا ہے۔ اور فلسطین کے بعد ایک اور بہت بڑی مثال شام یعنی سیریا کے بحران کی ہے۔ جب شام میں حالات بدترین ہو چکے تھے، ایک زبردست ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہا تھا، تو اس وقت ویٹو کا کیا رول تھا؟ شام کی مثال تو اس لیے بھی زیادہ خوفناک ہے کیونکہ وہاں مسئلہ کوئی پولیٹیکل نہیں تھا، بلکہ خالصتاً انسانی جانوں کو بچانے کا تھا۔ لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا، دوائیاں نہیں تھیں۔ ہاں، ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت برا حال تھا۔ اقوام متحدہ نے کوشش کی کہ بارڈر کے پار سے امدادی ٹرکس، جن میں مطلب کمبل اور بچوں کا دودھ شامل تھا، وہ شام میں داخل کیے جائیں تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے۔ لیکن روس اور چین نے کئی بار اپنی ویٹو پاور استعمال کر کے ان امدادی راستوں کو ہی بند کر دیا۔ ایک منٹ، کیا واقعی مطلب بچوں کے دودھ اور کمبل کے ٹرکوں پر ویٹو کر دیا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شامی حکومت کی حمایت کر رہے تھے اور ان کا سیاسی مفاد اس میں تھا۔ تو ہم لٹرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹو پاور کی وجہ سے بچوں کے دودھ اور دوائیوں کے ٹرک بارڈر پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے؟ چہرہ ہے۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو وہاں بھی ہم نے بالکل یہی پیٹرن دیکھا۔ اقوام متحدہ نے خود تسلیم کیا، باقاعدہ قراردادیں پاس کیں کہ کشمیریوں کو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یعنی حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ صحیح، وہ تو ان کے اپنے ایجنڈے پر تھا۔ بالکل تھا، لیکن جب کولڈ وار کا دور آیا تو سوویت یونین، جو اب روس ہے، اس نے بھارت کی حمایت میں ویٹو کا استعمال شروع کر دیا، اور وہ مسئلہ جو حل ہو سکتا تھا وہیں کا وہیں فریز ہو کر رہ گیا۔ یہ سب سن کر سچ بتاؤں تو ایک شدید قسم کی فرسٹریشن ہوتی ہے۔
مطلب ہم ایک ایسے گلوبل سسٹم کو برداشت کر رہے ہیں جو انسانی جانوں پر سیاست کو اتنے کھلے عام ترجیح دے رہا ہے۔ بالکل، اور یہ فرسٹریشن دنیا بھر میں محسوس کی جا رہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آپ طاقتور سے اس کی طاقت اتنی آسانی سے تو نہیں چھین سکتے نا؟ اور یہیں سے ہماری ڈسکشن اس نئے آئیڈیا کی طرف مڑتی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، ظلم کے مقابل نو ویٹو۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ مجھے ذرا اس کو ڈی کوڈ کر کے بتائیں، پاکستان کا یہ جو متبادل موقف ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹو پاور کو مکمل طور پر ہی ختم کر دو؟ نہیں، اور یہ اس موقف کی سب سے دلچسپ اور سمارٹ بات ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ ویٹو کو بالکل ختم کر دو، ہاں، وہ تو ظاہر ہے سب چاہتے ہوں گے۔ لیکن سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا ہونا فی الحال ناممکن ہے، کیونکہ جن کے پاس ویٹو ہے وہ خود اپنے خلاف ویٹو کر دیں گے، وہ کبھی اپنی پاور نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ایک کیچ 22 والی سچویشن ہو گئی۔ بالکل، تو پاکستان کی اپروچ بہت فوکسڈ اور ایک اصولی حد بندی پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے سیاسی اور معاشی معاملات میں ویٹو کریں، لیکن جہاں بات آ جائے نسل کشی کی، یعنی جینوسائیڈ کی، یا وار کرائمز کی، اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی، وہاں آپ کا ویٹو کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، ظلم کے سامنے کوئی ویٹو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنے دیں۔ یہ بات سننے میں تو بہت کمال کی لگتی ہے، ایک زبردست مورل ہائی گراؤنڈ ہے، لیکن پریکٹیکل دنیا میں اس ظلم یا جینوسائیڈ کو ڈیفائن کون کرے گا؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہر ملک کا اپنا اپنا بیانیہ ہوتا ہے۔ ایک ملک جس چیز کو اپنا سیلف ڈیفینس یا حق کے دفاع کہتا ہے، دوسرا ملک اسے دہشت گردی اور ظلم کہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ رول بنا بھی لیں تو یہ طے کون کرے گا کہ ہاں بھائی یہاں ظلم ہو رہا ہے اور اس کا ویٹو کینسل کیا جائے؟ بہت زبردست سوال ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انٹرنیشنل لا یعنی بین الاقوامی قانون حرکت میں آتا ہے۔ اس تجویز کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ظلم یا جینوسائیڈ کی ڈیفینیشن کسی ایک ملک کی مرضی پر نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو پھر کون کرے گا؟ اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی ICJ جیسے ادارے موجود ہیں، یا پھر یہ شرط رکھی جا سکتی ہے کہ اگر جنرل اسمبلی کے 193 ممالک میں سے 2/3 میجورٹی یعنی 2/3 اکثریت کسی صورتحال کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے دے تو پھر ان 5 ممالک کا ویٹو کام نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ تو واقعی میک سینس کرتا ہے۔ اس سے تو پورا ڈائنامک ہی چینج ہو جائے گا۔ بالکل، اس سے ہوگا یہ کہ آپ سفارت کاری کی بنیاد جو آج تک صرف طاقت اور مفاد پر تھی، اسے اٹھا کر اخلاقیات اور انسانیت پر رکھ دیں گے۔ یہ تو بالکل اس طرح ہو گیا نا کہ ہم نے جو شروع میں فائر بریگیڈ والی مثال دی تھی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بات پارکنگ کی جگہ کے جھگڑے کی ہے تو چلو تم ویٹو کر لو، لڑ لو آپس میں۔ ہاں، لیکن اگر گھر میں واقعی آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ جل رہے ہیں تو پھر تمہارا ویٹو کوئی نہیں سنے گا، ہمیں آگ بجھانے جانا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ آئیڈیا تنازعات کو محض طاقت کی کشمکش کے بجائے انسانی بقا کا مسئلہ بنا دیتا ہے۔ اس سے وہ جو ایک سفارتی شیلڈ ہے نا، جس کے پیچھے چھپ کر اکثر ظالم ممالک کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ صحیح۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اسے ایک اخلاقی انقلاب یا مورل ڈائمنشن کہا جا سکتا ہے۔ مگر مجھے یہ بتائیں، کیا یہ صرف پاکستان کی اکیلی آواز ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جب تک کوئی بہت بڑی لابی آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کی قراردادیں اور آئیڈیاز بس کاغذوں میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ کیا اس نظریے کی کوئی وسیع تر گلوبل سپورٹ موجود ہے؟ جی ہاں، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ آواز تنہا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ گلوبل ساؤتھ کو دیکھیں، جس میں افریقہ، لاطینی امریکہ اور ایشیا کے بہت سے ممالک شامل ہیں، وہ سب اس وقت شدید غصے میں ہیں۔ مطلب ان کا صبر بھی جواب دے گیا ہے۔ بالکل، آپ صرف افریقہ کی مثال لیں، 54 ممالک ہیں وہاں، 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، لیکن سیکیورٹی کونسل میں ان کی ایک بھی پرماننٹ سیٹ نہیں ہے۔ کیا 1 ارب لوگوں کی کوئی نمائندگی نہیں؟ کوئی نمائندگی نہیں۔ یہ ممالک محسوس کرتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظام بنا، اس میں انہیں انسان سمجھا ہی نہیں گیا۔ اس لیے افریقی یونین، لاطینی امریکہ کے ممالک اور دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں سب مل کر اقوام متحدہ میں ریفارمز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو مطلب پاکستان کا یہ موقف اسی بڑی موومنٹ کا ایک بہت سٹرونگ حصہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور اینگل جو ہم نے اس ریسرچ میں دیکھا اور وہ مجھے بہت یونیک لگا،
وہ ہے اس پورے مسئلے کا مذہبی اور اخلاقی پہلو۔ ہم عام طور پر جب انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو مذہب کا ذکر کم ہی سنتے ہیں، لیکن اس مطالعے میں اسلامی اصولوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جی، یہ بہت دلچسپ اینگل ہے۔ اس میں قرآن کے ایک بہت واضح اصول کا حوالہ ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ اگر ہم اس اصول کی اینک سے دیکھیں تو ویٹو کا یہ جو استعمال ہے یہ تو سیدھا سیدھا اس کے خلاف کھڑا نظر آتا ہے۔ 100% درست۔ اور دیکھیں، جب ایک پولیٹیکل موقف کو آپ ان آفاقی اور مذہبی اصولوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ محض ایک قانونی بحث نہیں رہتی، بلکہ اس میں ایک ایسی طاقت شامل ہو جاتی ہے جو لوگوں کے ضمیر کو اپیل کرتی ہے۔ جب پاکستان عالمی فورمز پر فلسطین اور کشمیر کی بات کرتا ہے اور ویٹو کو اخلاقیات کے کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے تو یہ دراصل اسلامی دنیا کے اسی اصول کی عکاسی ہوتی ہے کہ انصاف ہر چیز سے بالاتر ہے۔ چاہے فیصلہ تمہارے مفاد میں ہو یا خلاف، انصاف ہر حال میں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اب اگر ہم ان تمام کڑیوں کو ملا کر دیکھیں، ایک طرف افریقہ اور لاطینی امریکہ کا شدید دباؤ، دوسری طرف پاکستان اور مسلم دنیا کا اخلاقی اور سفارتی موقف، تو کیا اقوام متحدہ کے ان موجودہ ٹھیکیداروں کے لیے یہ کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ مطلب کیا یہ پرانا نظام اب مزید چل سکتا ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ ویٹو پاور کا یہ نظام اب ایک بوسیدہ، پرانا اور زنگ آلود دروازہ بن چکا ہے۔ زنگ آلود دروازہ، واہ! اور اس دروازے کے باہر انصاف، مساوات اور نئے دور کی ہوائیں زور زور سے دستک دے رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کی دنیا ماضی سے بہت مختلف ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا اور انفارمیشن کے سیلاب نے عام لوگوں کو بہت باشعور کر دیا ہے۔ بالکل، اب کچھ چھپتا نہیں ہے۔ اب آپ غزہ یا کشمیر میں ہونے والے ظلم کو ڈپلومیسی کی خوبصورت زبان میں لپیٹ کر چھپا نہیں سکتے۔ لوگ ٹک ٹاک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر سب کچھ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے فونز میں پوری دنیا موجود ہے۔ باؤ ڈال دیا ہے، اور ایسے دور میں کسی ایک ملک کا محض اپنی ضد یا مفاد میں آ کر انسانی حقوق کی قراردادوں کو ویٹو کر دینا اب دنیا کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت زبردست ہے۔ یعنی ہم جو عام لوگ ہیں، جو روزمرہ کی خبریں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم صرف خاموش تماشائی نہیں ہیں۔ ہم جو رائے بناتے ہیں وہ مل کر وہ گلوبل پبلک اوپینین بنتی ہے جو آخرکار ان بڑے بڑے زنگ آلود دروازوں کو گرانے کا باعث بنتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور تاریخ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر طاقتور اور بظاہر ناقابل تسخیر نظام کو ایک نہ ایک دن بدلنا پڑتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ نظام انسانیت کے بنیادی ضمیر سے ٹکرا جائے۔ نو ویٹو کا یہ جو نظریہ ہے، یہ طاقت کو قانون اور اخلاقیات کے انڈر لانے کی ایک بہت سنجیدہ کوشش ہے۔ اس ساری ریسرچ کو پڑھتے ہوئے اور ہماری اس ڈسکشن کے دوران ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک ایسا سوال جو بظاہر ان سورسز میں تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ ہم جیت جاتے ہیں، یہ گلوبل ساؤتھ جیت جاتا ہے۔ کل صبح اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے اور ویٹو پاور کو ہمیشہ کے لیے کینسل کر دیا جاتا ہے۔ ہر ملک کا ایک ووٹ اور سب برابر۔ اب مجھے بتائیں۔ یہ بڑا رسکی علاقہ ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیا وہ سپر پاورز، مطلب امریکہ، روس، چین، جنہیں پچھلی کئی دہائیوں سے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، کیا وہ اچانک ایک ایسے کمرے میں برابری کی سطح پر بیٹھنا پسند کریں گے جہاں ایک چھوٹا سا غریب ملک انہیں ڈکٹیٹ کر سکے؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ یا پھر وہ اپنا بوریا بستر گول کریں گے، اقوام متحدہ سے استعفیٰ دیں گے اور اپنے الگ بلاک بنا لیں گے؟ اور اگر وہ چلے گئے تو کیا اقوام متحدہ کا حال بھی لیگ آف نیشنز جیسا نہیں ہو جائے گا جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے کولیپس کر گئی تھی؟ یہ تو بین الاقوامی سیاست کا سب سے بڑا پیراڈاکس ہے۔ جی، مطلب یہ بڑی عجیب سی الجھن ہے۔ کیا ویٹو پاور واقعی صرف انصاف کا قاتل ہے، یا پھر یہ وہ اکلوتا کڑوا اور ناانصافی پر مبنی گوند ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک بدماشوں کو اب تک ایک ہی کمرے میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر ہم یہ گوند ہٹا دیں تو کیا ہم ایک بہتر دنیا میں جائیں گے، یا پھر یہ پوری عمارت ہی دھڑام سے نیچے آ گرے گی؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں شطرنج کی وہ بساط اپنی پوری شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کیا ہم شطرنج کے کھیل سے بادشاہ اور وزیر کے مہرے نکال کر کھیل کو جاری رکھ سکتے ہیں، یا پھر وہ کھلاڑی غصے میں آ کر پوری بساط ہی الٹ دیں گے؟
اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ جو نظام فائر بریگیڈ کو آگ بجھانے سے روک دے وہ زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہ سکتا۔ بساط بچھی ہوئی ہے اور کھیل ابھی جاری ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔